یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، مشرک تو نجس ہیں. نجس کس کو کہتے ہیں؟ ناپاک کو، پلید، ہر گندگی جس سے انسان کی طبیعت نفرت کرے. امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ اس میں وہ نجاست بھی داخل ہے جو آنکھ، ناک یا ہاتھ وغیرہ سے محسوس ہوتی ہو، اور وہ بھی جو علم اور عقل کے ذریعے معلوم ہو. اس لیے نجس کا لفظ جو ہے غلاظت اور گندگی کے لیے بھی ہوتا ہے جو ظاہری طور پہ محسوس ہوتی ہے، اور مانوی نجاست کے لیے بھی ہوتا ہے جس کی بنا پر وضو یا غسل واجب ہوتا ہے، جیسے جنابت یا حیض اور نفاس کے ختم ہونے کے بعد کی حالت، اور وہ باطنی نجاست بھی جس کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، جیسے شرک یا فاسد عقائد. تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، بے شک مشرک تو نجس ہیں. تو یہاں نجاست سے مراد باطنی نجاست ہے، اور مانوی نجاست بھی، کیونکہ وہ وضو وغیرہ تو نہیں کرتے لیکن ظاہری طور پر وہ پاک نظر آتے ہیں. تو نجاست ہر وہ گندگی ہے جس کا تعلق خواہ ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو. اور یہاں مراد کیا ہے مشرکین کا نجس ہونا؟ یعنی ان کے عقائد جو ہیں وہ ناپاک ہیں. اس لیے فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، پس وہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں اپنے اس سال کے بعد. اس سال سے مراد کون سا ہے؟ 9 ہجری، جس میں اعلان برات کیا گیا تھا. اب مسجد حرام سے مراد کیا صرف مسجد حرام ہے یا دوسری مسجدیں بھی ہیں؟ اس میں 2 رائے پائی جاتی. بعض کے نزدیک اس سے مراد صرف خانہ کعبہ والی مسجد حرام ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد باقی مساجد بھی ہیں. جنہوں نے اسے صرف مسجد حرام کے لیے سمجھا، انہوں نے مثال یہ دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اثال کو مسجد نبی کے ستون سے باندھا تھا جبکہ وہ مسلمان نہیں تھا، ابھی تک مشرک ہی تھا. اس لیے یہ حکم صرف مسجد حرام کے لیے کہ وہاں کوئی مشرک داخل نہ ہو. اسی سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ بڑی نجاست کا شکار ہوں وہ بھی مسجد میں نہ جائیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احل المسجد لحائض ولا جنب، کہ میں کسی حائضہ اور جنابت والے کے لیے مسجد کو حلال نہیں کرتا. یعنی حائضہ عورت بھی مسجد میں نہ جائے اور جنابت والا شخص بھی، حالانکہ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے ان پہ نجاست نہ ہو لیکن وہ مانوی نجاست تو ہے نا. امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ حکم مشرکین اور کفار اہل کتاب سب کے لیے عام ہے لیکن مسجد حرام کے لیے مخصوص ہے، دوسری مساجد میں ان کا داخلہ ممنوع نہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس آیت میں مشرکین کو مسجد حرام کے قریب جانے سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سال سے ان کو مشرکانہ طرز پر حج و عمرہ کی اجازت نہ ہوگی. اور دلیل کیا دیتے ہیں وہ کہ جس وقت موسم حج میں حضرت علی کے ذریعے یہ اعلان کرایا گیا تھا تو اس میں یہ لفظ موجود تھے کہ آج کے بعد یہ لوگ یہاں حج نہیں کریں گے. تو فلا یقرب المسجد الحرام سے مراد یہاں پھر کیا ہوا؟ کیا سمجھ میں آئی بات؟ سارا خلاصہ کیا نکلا؟ یعنی یہ حکم مسجد حرام کے لیے ہے، اور اس کے قریب نہ جانے سے مراد کیا ہے کہ حج اور عمرے کے لیے اب حرم پاک میں نہیں جا سکتے، وہ اب ان کا داخلہ بند ہے. لیکن باقی مسجدوں میں مسجد کو وزٹ کرنے کے لیے اگر کوئی کرسچن یا ہندو یا کوئی بھی شخص جانا چاہتا ہے تو اس کو جانے دیا جائے گا، اور صرف ظاہری نجاست والے کو ہی روکا جائے گا. بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں کو وزٹ کر کے مسلمان ہوئے. یوسف اسلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، کون سی مسجد میں جا کے مسلمان ہوئے تھے وہ؟
اسی طرح بہت سے لوگ ترکی کی مساجد جو ہیں وہ ٹورسٹ کے لیے کھلی ہیں، بہت سے لوگ جب وہاں جاتے ہیں. میری اپنی ایک اسٹوڈنٹ جس کا پہلے بھی شاید میں نے ذکر کیا، وہ آذربائیجان سے تھی، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر تو اسلام کی ہوا بھی نہیں لگتی لوگوں کو. کہنے لگی کہ میں یونیورسٹی میں ہسٹری شاید پڑھ رہی تھی، تو یونیورسٹی کا ٹور گیا کچھ جگہوں کو وزٹ کرنے کے لیے، ایجوکیشنل ٹرپ تھا ان کا. تو اس ٹرپ میں کسی مسجد میں ان کو جانے کا اتفاق ہوا. تو کہتی اس کا آرکیٹیکچر جو تھا اور اس کی وہ جو ساری ایک فیلنگ تھی، اس سے میں بہت متاثر ہوئی. تو مجھے پتا چلا کہ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہوتی. پھر میں نے تھوڑی اور انویسٹیگیشن کی، پھر وہ اسلام کے بارے میں کچھ جانا. پھر اس کے بعد مسلمان ہوئی. ماں باپ دونوں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، اور خود انہوں نے جو کتاب لکھی انٹرنیشنل پالیسی آذربائیجان کی، وہ اپنی نوعیت کی ایک پہلی کتاب تھی. بہت ہی ینگ ایج میں، بہت ہی ٹیلنٹڈ تھی. اس کے بعد اسلام کو سیکھنے کا شوق پیدا ہوا اور پاکستان آئی، اسلامک یونیورسٹی میں گئی. کچھ مطمئن نہیں ہوئی تو کسی نے ان کو الہدا کا بتایا، ہمارے پاس آئیں. آپ یقین مانیں کہ الف بے لکھنا نہیں جانتی تھی. اور جب وہ واپس گئی ہیں تو سورت البقرہ کا اپنی لینگویج میں ٹرانسلیشن بھی کر چکی تھی، تفسیر کی. اور اب پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، لندن میں ہے آج کل. شادی بھی ہو چکی ہے، بچہ بھی ہے، اور اس کے باوجود پڑھ رہی ہیں. اس کو جہاد کہتے ہیں. کہاں سے ایک شخص اٹھا، کہاں سے گھوم گھام کر، اس کی جو باتیں ہیں وہ ایک ٹیپ میں ریکارڈڈ ہے، انشاءاللہ کسی وقت سناؤں گی آپ کو. تو بات یہ ہے کہ جد و جہد کرنے والے اور کوشش کرنے والے لوگ جو ہیں وہ حالات کو اپنے راہ کی رکاوٹ نہیں بناتے. ہم تو کبھی شادی کا انتظار کرتے ہیں، اور کبھی بچوں کے بڑے ہونے کا، اور کبھی نہ جانے کس چیز کا، کبھی اس بات کی ہنڈرنس کہ ہم کو تو عربی نہیں آتی، اور کبھی ہم کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا، اور کبھی مسلمانوں کو دیکھا ہی نہیں زندگی بھر. ایک شخص جس نے اپنی زندگی کے 20 سال تک کبھی کسی مسلمان کو نہ اس نے دیکھا ہو، نہ اس سے ملا ہو، نہ کبھی ہوا لگی ہو اسلام کی، نہ اللہ کی پہچان، نہ کسی اور کی، ایسا شخص مسلمان ہو کر ہم سے بھی آگے نکل جائے تو وہ بھی تو انسان ہے. لیکن بات محنت کی ہے، کوشش کی ہے، جد و جہد کی. یعنی اس کی تڑپ جو تھی وہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک نمونہ تھی. یعنی کلاس میں بازو کا 2 گھنٹے بیٹھی رہتی تھی، ایک لفظ کی سمجھ نہیں آتی تھی اس کو. پھر اس کے لیے الگ بعد میں ٹرانسلیشن کروا کے شام کو انتظام کیا ہوا تھا کہ وہ پورے کا پورا تھیم اس کو سمجھ میں آئے. تو بات یہ ہے کہ ایک وہ زندگی ہے جو عیش و عشرت کی زندگی ہے، آرام کی زندگی ہے. آپ مرضی سے سو کے اٹھیں، کھائیں پیئیں، آرام کریں، کسلائیں، ادھر ادھر گھومیں پھریں، بازار نکل جائیں، واپس آئیں، میل ملاقاتیں کریں. جب ہماری زندگی صرف اپنی ذات کے نہیں، ہم سیلف سینٹرڈ اگر ہوں گے، صرف ذات ہی کے گرد گھومتے رہیں گے، تو پھر تو جہاد کا مفہوم کوئی معنی نہیں رکھتا ہماری زندگی میں. جہاد کا تو مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف جا کر اپنے آپ کو تھکائے ان کاموں میں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے ہوں. نوعیت اور طریقے اس کے بہت سے ہو سکتے ہیں. بہرحال وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم کو مفلس ہونے کا ڈر ہے. عیلتن جو ہے یہ اولن سے ہے، وہ چیز جو انسان کو بوجھل کر دے اور انسان اس کے بوجھ تلے دب جائے. اہل و عیال بھی اسی سے ہے، کیونکہ انسان جو ان کے اخراجات زندگی کا ذمہ دار ہوتا ہے تو وہ ان کے بوجھ تلے دب جاتا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں ڈر ہو مفلسی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو انقریب غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے. مسلمانوں کو مفلس ہونے کا ڈر کیوں تھا اس اعلان برات کے بعد اور یہ عمرے حج سے منع کرنے کے بعد، کہ سارا عرب تو اکٹھا ہوتا تھا مکہ میں، اور اسی وجہ سے تو ساری عربوں کی تجارت چمکتی تھی. اب ان کے پاس تو اور کوئی کام ہی نہیں تھا، ذریعہ معاش ہی نہیں تھا، اب کیا بنے گا؟ فرمایا اس بات سے مت ڈرو کہ موسم حج میں جو لوگوں کے اکٹھ کی وجہ سے تجارت ہوتی تھی وہ متاثر ہوگی. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اللہ تم کو غنی کر دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، انشاء، اگر اس نے چاہا. اور اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا. کیسے پورا ہوا؟ کہ مسلمانوں نے پھر جہاد کیا اور پھیلتے چلے گئے اور
چند ہی سالوں میں مصر، روم، ایران یہ سب اسلامی سلطنت کے تحت آ گئے، اور کچھ عرصے کے بعد حال یہ ہو گیا کہ مصر اور شام اور روم اور ایران کے خزانے جو تھے وہ سارے کے سارے لد لد کر مسلمانوں کے بیت المال میں پہنچنے لگے، اور حال یہ تھا کہ لوگ اپنا صدقہ خیرات لے کے گلیوں میں پھرتے تھے اور کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا، ہر شخص اس قدر خوشحال ہو گیا تھا۔ اب ہوتا یہ نا کہ ہم وقتی فائدے کی خاطر بڑے فائدوں کو قربان کر دیتے ہیں کہ ہمارا بزنس جائے گا، ہمارا یہ نقصان ہوگا، وہ ہوگا، لیکن یہ نہیں جانتے کہ دین کے ساتھ جو عزت اور خوشحالی ملتی ہے وہ ان ساری قربانیوں کے نتیجے میں آتی ہے، اور وہ پہلے سے بڑھ کر آتی ہے۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اسائنمنٹ لکھیے، اپنی محبوب ترین چیزوں کی لسٹ بنائیے۔ اب ذرا ایک اور اینگل سے بنانی ہے نا، یہ جہاد کے لیے بنانی ہے، اسی لسٹ کو نکال لیجئے، اگر بنی ہوئی ہے سستی کے مارے وہی دوبارہ سامنے رکھ لیجئے، جہاد کیا کرنا۔ اپنی محبوب چیزوں کی لسٹ بنائیے اور اپنے آپ سے پوچھئے کہ ان میں سے کون سی چیز آپ کو اللہ کے راستے میں جہاد سے کیسے کیسے روکتی ہے، اور ان چیزوں کا حق دیتے ہوئے آپ کس طرح اللہ کے دین کے لیے وقت نکال سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا تھا کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہو اور اپنے بچوں کو آگ کر دیا ہو، گھر سے نکال دیا ہو اور سب سے تعلق کاٹ لیا ہو اور پھر آپ نکلے ہوں دین کے کام کو، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آخری 5-6 سالوں میں جبکہ کام بھی زیادہ تھا، اللہ کے حکم سے نکاح بھی زیادہ کیے، جن کو غیر مسلم جو ہے وہ ایک اور رنگ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف باتیں سجھاتے ہیں مسلمانوں کو بھی۔ یعنی دنیا ساتھ چل رہی ہے لیکن پرائرٹی نہیں ہے، تو آپ اپنے اپنے بارے میں سوچ لیجئے، اپنی تھنکنگ کو کلیئر کر لیجئے کہ آپ واقعی جہاد کر رہے ہیں، یا آپ کا یہ کام بھی جہاد کی کوئی قسم ہے، یا اس کی بھی کوئی ضرورت ہے، یا ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کو آئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔